وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ نکاح کے مسائل، اس میں سے آج دیکھیں گے انواع النکاح، نکاح کی اقسام۔ پیج نمبر ہے 80۔ نکاح کی کتنی قسمیں کل تھیں، آج ہیں، اس کا ایک کوئک سا اوور ویو ہم دیکھیں گے۔ پہلی بات، نکاح کی مندرجہ ذیل اقسام ہے۔ نمبر 1، نکاح مسنون۔ مسنون کا لفظ سنت سے ہے۔ دوسرا ہے نکاح شغار، شغارہ سے چننا، اختیار کرنا۔ تیسرا نکاح حلالہ، اور چوتھا نکاح متع۔ اگر آپ پروننسیشن کو دیکھتے ہوئے زبر زیر لگا لیں تو انشاءاللہ غلطی نہیں لگتی۔ ان کی اب تھوڑی سی ڈسکرپشن دیکھیں گے۔ سب سے پہلے نکاح المسنون، نکاح مسنون۔ اب یہ ڈیفینیشن ہم اس وقت سمجھ رہے ہیں کہ نکاح کیا ہے۔ اگر تھوڑا سا ادھر یہ بھی سمجھ لیجیے کہ نکاح کا لفظ نون کاف ہا سے ہے، نکاح، ہاں، اور یہ لفظ قرآن پاک میں مختلف جگہوں پہ استعمال ہوا ہے۔ اس کے اندر گرہ باندھنے کا تصور ہوتا ہے، یعنی کسی کو ٹائی اپ کرنا۔ ڈکشنری میننگ کیا ہے، لغوی معنی کیا ہے؟ ٹائی اپ کرنا، کسی چیز کو دوسری چیز کے ساتھ جوڑنا۔ اور اس کا اسلامی طریقہ کیا ہے یا اس کی تعریف کیا ہے وہ ہم پڑھنے لگے۔ لفظ نکاح یا نکاح جو ہے قرآن پاک میں 26 ٹائم یوز ہوا ہے، 19 آیات میں۔ یعنی یہ جسٹ فگرز ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اسلام ہماری پرسنل لائف کو کتنا زیادہ ایمفیسائز کرتا ہے کہ اس میں انٹرفیرنس بھی ہوتی ہے اور ہمیں پورا اس کے اوپر رہنمائی دی جاتی ہے کہ انسان کی زندگی جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کو کتنی اس چیز کی دلچسپی ہے کہ وہ اپنے آپ کو مطمئن رکھے۔ اب دیکھیں گے کہ اسلامی اصطلاح میں یعنی اسلامک ٹرمینالوجی میں نکاح کیا ہوتا ہے۔ تو ولی کی سرپرستی میں عمر بھر رفاقت نبھانے کی نیت سے کیا گیا نکاح مسنون کہلاتا ہے، جو کہ جائز ہے۔ پھر دوہرا دیتی ہوں، نکاح کیا ہے؟ کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ ویڈنگ کس کو کہتے ہیں تو آپ اس میں مہندی، اپٹن، میں تیل، مائیاں نہیں کہیں گے، بلکہ کیا کہیں گے؟ ولی، یعنی اس جو ہمارا ولی ہے اس کے آگے الگ ہم مسائل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ باپ بھی ہو سکتا ہے، باپ نہ ہو تو بھائی بھی ہو سکتا ہے۔ اور عمر بھر رفاقت نبھانا، ٹائملی میرج نہیں ہوتی، پیپر میرج نہیں ہوتی، ٹائم باؤنڈ نہیں ہوتی، بلکہ ساری زندگی نبھانا ہے۔ اور اس نیت سے جو نکاح کیا جاتا ہے اس کو نکاح مسنون کہتے ہیں۔ اپنے شوہر کے علاوہ دوسرے مردوں سے اختلاط یعنی ملنا، مکسنگ، ان کے ساتھ تعلق رکھنا، اس کی تمام میں حرام ہے۔ اور یک وقت ایک سے زائد مردوں سے نکاح کرنے کا طریقہ اسلام نے حرام قرار دیا۔ کیوں؟ نمبر 1، نسب کا خطرہ ہوتا ہے۔ ایک عورت اگر ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ مردوں سے تعلق رکھے گی تو بچہ جو پیدا ہوگا اس کا نسب نہیں پتہ چلے گا۔ دوسری بات ہے کہ یہ عورت کے اوپر بوجھ ڈالنے والی بات ہے۔ ایک مرد کے ہی تقاضے نہیں پورے کیے جا سکتے تو پھر بہت سارے مردوں کے تقاضے وہ پورے کیسے کرے گی؟ پھر تیسری وجہ اس کی یہ ہے کہ جب ایک مرد اس کو کسی کام کا حکم دے رہا ہے یا اس کو کہہ رہا ہے، اسی وقت میں دوسرا مرد اس سے مختلف کام کہے گا تو عورت اس کی نافرمانی کر کے مستقل طور پہ گناہ گار ہوگی۔ تو کسی بھی صاف ستھرے شستہ ذہن کے انسان کے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ عورت ایک سے زیادہ شادیاں کیوں نہیں کر سکتی جبکہ مرد کر سکتا ہے۔ یہ ٹاپک اپنی جگہ پہ آنے والا ہے، لیکن یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ نے عورت پہ بڑا کرم کیا ہے کہ وہ ایک ہی مرد سے شادی کی اجازت دی ہے۔ یہی بات پر لوگ لے کے چلتے ہیں، جی جنت میں ایسے کیوں ہوگا، ویسے کیوں ہوگا۔ تو جہاں یہ ٹاپک الگ آئے گا وہاں ہم اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ یہ سارے مسائل جو ان کی دلیل ایک بہت ہی طویل روایت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ زمانہ جاہلیت میں 4 طرح سے نکاح کیے جاتے تھے۔ اسلام سے پہلے نکاح کی 4 قسمیں تھی۔ اس کو سنتے وقت آپ اپنے ذہن میں آج کے دور کا تقابل رکھیے گا، ٹھیک ہے؟
پہلی بات یہ ہے کہ پہلا طریقہ وہی ہے جس طریقے سے آج بھی لوگ کرتے ہیں. ایک مرد دوسرے مرد یعنی ولی کی طرف سے اس کی بیٹی یا رشتہ دار عورت کے لیے نکاح کا پیغام بھیجتا، وہ ولی مہر مقرر کرتا اور اپنی بیٹی یا اپنی رشتہ دار عورت سے نکاح کر دیتا. یہ آج بھی موجود ہے. یہی ہے سنت طریقہ بھی کہ جب کسی سے نکاح کرنا تو اس کے باپ یا بھائی جو بھی اس کا ولی ہے اس سے رجوع کیا جائے. اور یہ چونکہ ٹھیک تھا، اسلام نے اس کو روکا نہیں. یہاں ایک بہت ہی خوبصورت بات اسلام کی آپ کو پتہ چلی کہ ایون نان مسلم غیر اسلامی کلچر میں بھی کوئی بات ایسی جو اسلام کے کسی بیسک چیز سے نہ ٹکرائے تو اسلام اس کو چھیڑتا نہیں ہے. مثال ہے کہ اگر آج کوئی کرسچین کپل ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے تو سیم وہی نکاح ان کا ویلڈ ہوگا، دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں ہوگی. دوسرا طریقہ یہ سے پاک ہوتی تو شوہر اسے کہتا کہ فلاں سے مراد اس کی ہوتی کو خوبصورت، بہادر، خاندانی، یعنی جیسے فیمس مرد ہے، کوئی سوسائٹی کا بہت جینیس پرسن ہے آج کے دور میں، آپ سوچ سکتے ہیں کوئی سائنٹسٹ ہے، کوئی کمپیوٹر ایکسپرٹ ہے، تو کہتا تھا کہ جاؤ اس مرد کے پاس، اس کو بلا کر اس سے زنا کراؤ. سوچئے بے حیائی کی حد ہے. شوہر اپنی ہی بیوی سے دوسرے مرد کو سے زنا کرواتا. کیوں کراتا ابھی دیکھتے ہیں. اس کے بعد جب تک حمل کا پتہ نہ چل جاتا، یعنی کہ عورت پریگننٹ ہو گئی ہے اس سے، عورت کا شوہر اس سے الگ رہتا، یعنی یقینی طور پہ بچہ اسی شخص کا ہو جس سے وہ برائی کروا رہا ہے. حمل واضح ہونے کے بعد اگر شوہر چاہتا تو خود بھی اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا. یہ اس لیے کیا جاتا تھا کہ اعلیٰ خاندان اس کی خوبصورت خاندان سے اس کی اور خوبصورت اولاد پیدا ہو. اس نکاح کو نکاح استبداء کہا جاتا تھا. استبداء، اس کا تھوڑا سا پڑھنا مشکل لگتا ہے اس لیے میں نے اس کو ایمفیسائز کیا. آپ اس کو کیا کہیں گے؟ عقل شرع اس کو مانتی ہے؟ اچھا آج بھی یہ ہے. کہاں؟ آج بھی انڈیا میں نیوگ نام کا جو نکاح ہے وہ یہی ہے. عقل سے دیکھیے تو عقل تو کہتی کیا حرج ہے کہ بچہ ذرا جینیس پیدا ہوگا، اور یہ مرد کی اپنی کمزوری کو ثابت کر رہے ہیں نا کہ میرے اندر اتنے گٹس نہیں ہے، دوسرے کے اندر ہے. یہاں اب میں کہوں گی کہ آنے والے فتنوں کے اوپر بات کروں گی. جس طریقے سے چیز اس دور میں اس لیے کی جاتی تھی کہ اس سے اعلیٰ بچے میں کوالٹیز آئیں، آج سائنس نے جب ترقی کی جو ایک رحمت ہے، لوگوں نے اسی کو زحمت بنا کے جینیٹک سائنس کر لی. آپ جانتے ہیں جینیٹکس کو؟ آج آپ کو پتا ہے کہ بچے کی پیدائش کے سلسلے میں جینیٹک کوڈز کو کھولنا، بند کرنا، ان کے کروموسومز کو سیٹل ڈاؤن کرنا، اس میں اتنی چینجز کی جا رہی ہیں کہ میں یہ بات کہتے ہوئے بھی خوف کھا رہی ہوں کہ آنے والے وقت میں یہ لیگلائز ہو جائے گا. لینا تم نے کوئی سائنٹسٹ ذہن کا بچہ، عورتیں جا کے پہلے آرڈر دیں گی کہ ہمیں یہ ٹائپ کا بچہ چاہیے، پھر ان مردوں کے سپرمز کو جمع کر کے اس کے مرد کے اندر انڈیوس کریں گے یا کیا ہوگا، اور پھر یہ لیں گے. یہ سب بے حیائی اور بدکاری. فطرت کے نظام کو جتنا چھیڑیں گے گڑبڑ ہوگی. میں نے تو اس پورے موضوع کو جتنا پڑھا نا تو مجھے ایسے لگا کہ اسلام کیا چاہتا ہے؟ نیچرل ایوری تھنگ. جیسے آج کل کھاتے ہیں نیچرل فروٹ کھاؤ، سبزیاں کھاؤ، پھل کھاؤ. تو شادی کو جب آپ ان ٹچ رکھتے ہیں تو ایسی رہتی. ورنہ لوگ کتنے مسئلے، اب پیٹ میں بچہ یہ کر لیں وہ کر لیں، اس کا یہ چیک اپ کرا لیں، اب یہ وائٹامن کمی ہے، اب اس کو ابورٹ کرا دیں. جو ہوگا کل پتہ چلے گا. آپ وقت سے پہلے اپنے خود ہی زیادہ مخلص نہ بنے. تو یہ طریقہ اس دور میں تھا، آج بھی یہ کسی رنگ میں. تیسرا طریقہ یہ تھا کہ 10 کی تعداد سے کم آدمی مل کر ایک ہی عورت سے بدکاری کرتے، ایک قسم کی گینگ ریپ کہہ لیجئے. حمل کے بعد وہ بچہ جنتی، بچہ پیدا ہوتا. چند دنوں کے بعد وہ عورت ان سب مردوں کو بلا بھیجتی اور کسی کی مجال نہ تھی کہ وہ آنے سے انکار کرے. جب وہ سارے مرد اکٹھے ہوتے تو عورت ان سے کہتی جو کچھ تم نے کیا وہ خوب جانتے ہو، اب میں نے یہ بچہ جنا ہے اور اے فلاں یہ تمہارا بیٹا ہے. عورت جس کا چاہتی نام لے لیتی اور بچہ قانونی طور پر اسی مرد کا ہو جاتا جس کا عورت نام لیتی، اور مرد کے لیے مجال نہ ہوتی کہ وہ انکار کرے. دیکھیے کہ اسلام کس طرح نسب کو ہم سنبھالتا ہے. اسلام میں زنا کیوں حرام ہے؟ اس کی بس ایک ہی وجہ بہت ہے کہ نسب بدل جاتا ہے. آج جب ایک عورت، ایک رپورٹ کے مطابق 20s تک پہنچنے تک، یعنی ایک یہ ویسٹرن رپورٹ ہے کہ 20s کی ایج میں پہنچنے تک ایک لڑکی 3 سے 4 پارٹنر بدل چکی ہوتی ہے. اور بلکہ اگر کسی کو کوئی ایک ہی کے ساتھ دیکھے تو کہتے ہیں اس اوکے. جیسے جتنی جلدی جہاں لوگ فیشن بدلتے ہیں نا، یاد رکھیے اتنی جلدی کپلز بھی بدلتے ہیں. یہ ایک ٹرینڈ ہوتا ہے. میں نام نہیں لینا چاہتی لیکن جن جگہوں میں ویدر جلدی جلدی بدلتے ہیں نا، وہاں لوگوں کے مزاج بھی بڑی جلدی بدلتے ہیں. جہاں گرمی کے ٹائم ہے وہاں لوگوں کے مزاج گرم ہے، جہاں سردی ہے وہاں سردی ہوتی ہے.
جس طرح ہم آج کل ایک عام طریقہ دیکھ رہے ہیں جو لوگ کوالٹی کنٹرول رکھتے ہیں کہ جی خریدو 3 ماہ تک سلپ ہوتی ہے امریکہ میں کسی بھی چیز کی کہ آپ واپس کر سکتے ہیں if you are not satisfied. جیسے لگتا ہے کچھ لوگ شادی کے تعلق کو بھی بالکل ایسے ہی لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، یو کین ریٹرن ود ان 3 months. جن ملکوں میں 1 مہینے کی ہے وہ 1 مہینے کی ہے، حالانکہ اسلام کیا چاہتا ہے کہ یہ چیز اینڈ تک چلے. نکاح کی چوتھی قسم دیکھتے ہیں. طریقہ یہ تھا کہ ایک عورت کے پاس بہت سے مرد آتے جاتے، ہر ایک اس سے بدکاری کرتا اور وہ عورت کسی کو منع نہ کرتی. ایسی عورتوں کو طوائفیں کہتے ہیں. ایک جگہ طوائفوں کا لفظ ہے، ایک جگہ رنڈیاں، رنڈی بولتے تھے ایسے لوگوں کو، ایسی عورتوں کو جو علامت کے طور پر اپنے گھروں پر جھنڈے گاڑ لیتی تھی. جو چاہتا ہے ان کے بس بدکاری کے لیے آتا ہے. ایک قسم کی یہ کال گرلز تھی، جس کا دل چاہے ان کو بلا لے. جب ایسی عورت حاملہ ہو جاتی اور بچہ جن لیتی تو سارے مرد جو اس کے ساتھ بدکاری کر رہے تھے قیافہ شناس کو اس کے پاس بھیجتے. قیافہ شناس کون ہوتا ہے؟ جیسے فیچرز کو دیکھ کے میں کہوں اچھا آپ کی امی سے آپ کی شکل ملتی ہے، فلاں کی بیٹی ہیں، اس طرح ہم نارمل کرتے ہیں نا. تو کچھ لوگ اس علم کے اسپیشلائز کرتے ہیں، تو وہ بھی فیچرز کو، ہاتھوں کو، پاؤں کو، چلنے کو، پھرنے کو، آتوں کو دیکھ کر ایزیوم کر، قیافہ کہتے ہیں ایزیوم کرنے کو، اس کو بلاتے. وہ ایزیوم کرنے والا آتا، پھر وہ اپنے علم قیافہ کی روح سے اس مرد کو اس بچے کا باپ بتاتا، پھر بچہ اس کا قرار پاتا اور وہ مرد انکار نہیں کر سکتا تھا. آپ دیکھیے assumptions ہے نا، اسلام کے حق اور اس کے علاوہ ہر چیز کیا ہے؟ assumption، باطل ہے. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لے کر آئے تو آپ نے جاہلیت سارے نکاح حرام قرار دے دیے، صرف وہی نکاح باقی رکھا جو اب بھی رائج ہے، اور یہ بخاری کی روایت ہے. تو لہٰذا اسلام کا احسان ہے. آپ نے فیل کیا ایک بات، ان سارے طریقہ نکاح میں پس کون رہا تھا؟ عورت. ایک عورت جس کو اپنی عزت بڑی پیاری ہوتی ہے، جس کو اپنی ہیلتھ پیاری ہوتی ہے، جس کو سکون اور آرام سے، ہر جگہ آپ دیکھیے کہ عورت ماری جاتی ہے. اسلام نے اتنا پیارا سیکیور طریقہ دیا ہے. اس کو پھر میں آج ایک اور بات سے کروں گی، شاید آپ میری باتوں کو مائنڈ کریں گے، لیکن آپ دیکھیے ٹرینڈز کیسے چلتے ہیں. ایک وہ میل ہے جب فل میل کھا کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر آپ 4 6 8 10 گھنٹے کچھ نہیں کھانا چاہتے، الا یہ کہ پانی پی لیا، کچھ ڈرنک لے لیا. ایک کلچر ہے چنک، جو سنیکس کلچر، جنک فوڈ. آج بھی کھا رہے ہیں، ادھر بھی کھا رہے ہیں، چنکا چنکی لگی رہتی ہے. جو جنریشن زیادہ چنک کھاتی ہے نا، ان کو شادی کے موضوع میں بھی ایک میل پہ دل کی خوشی نہیں ملتی. بات واضح ہو گئی ہوگی. آگے چلتے ہیں. نکاح الشغار. نکاح شغار، اپنی بیٹی یا بہن اس شرط پر کسی کے نکاح میں دینا کہ اس کے بدلے میں وہ بھی اپنی بیٹی یا بہن اس کے نکاح میں دے گا، یا کسی کی بیٹی کو اس شرط پر اپنی بہو بنانا کہ وہ بھی اس کی بیٹی کو اپنی بہو بنائے گا، یہ نکاح شغار کہلاتا ہے. ایسا نکاح کرنا منع ہے. ہمارے یہاں اس کو کیا کہتے ہیں؟ وٹا سٹا. اچھا یہ منع کیوں ہے؟ پہلے اس کو پڑھ کے پھر اس پہ بات کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے نکاح شغار سے منع فرمایا. اسے بخاری نے روایت کیا. یہ کیوں منع ہے؟ نمبر 1 تو دیکھیے کہ اس میں دونوں لڑکیوں کو حق مہر نہیں ملتا تھا. یہ نوٹ کیجئے گا. اس کے حق مہر میں اس لڑکے کی بہن کا نکاح ہو جاتا تھا، دوسری طرف وہ چلی جاتی تھی، یعنی عورت کو منی کے طور پہ بھی خرابی ہوتی تھی. دوسرا اس میں آپ دیکھیے کہ جب ایک گھر میں خرابی ہوتی تھی نا، تو پھر دوسرے کو بھی اپنا گھر توڑنا پڑتا ہے. اب آپ میں سے بہت سارے لوگوں میں اس کے ذہن میں کوشچن آ گیا ہوگا کہ آپ میں تو بہت سارے ایسے ہیں کہ آپ کی شادی ہوئی کہیں، پھر آپ نے اپنی نند کی شادی اپنے بھائی سے کر لی، تو کیا یہ بھی حرام ہے؟ یہ حرام نہیں ہے. یہ شرطیہ نکاح ہوتا تھا. اللہ کرے کہ آپ کے تعلقات اپنے سسرال والوں سے اتنے اچھے ہوں کہ وہ آپ کے گھر اپنی بیٹی دے دیں. یہ الگ بات ہے. گو کہ یہ بھی اتنا پسندیدہ نہیں، خاص طور پہ جہاں تعلیم کی کمی ہو. اگر اپنی عقل سمجھ سے استعمال کرتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن بہرحال اس کی اجازت ہے. لیکن جب بالکل ایک ہی شادی کے موقع پہ تم میرے سے کرو میں اس سے کرواتا ہوں، تو یہ چیز نکاح شغار ہے، جو کہ جائز نہیں ہے. تیسرا ہے نکاح الحلالہ. جی آپ دیکھیے کہ اس کو ناموں کے ساتھ جہاں آپ کے سامنے رکھا گیا، کیونکہ ویسے سمجھ نہیں آتی، یہ بہت ہی معروف نام ہے، اس لیے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. مثلا اصغر، ایک لڑکا اپنی بیوی اصغری کو طلاق دینے کے بعد دوبارہ اس سے نکاح کرنے کے لیے اکبر سے اس شرط پر نکاح کروا دے کہ اکبر 1 یا 2 دن بعد اس یعنی عورت کو طلاق دے دے گا، اور اصغر دوبارہ اپنی اور اکبر کی متعلقہ عورت یعنی اصغر جو اصغری ہے اس سے نکاح شادی کرے گا. اس نکاح کو نکاح حلالہ کہتے ہیں، اور یہ نکاح قطعی حرام ہے. حلالہ نکلوانے والا یعنی اصغر اور حلالہ نکالنے والا یعنی اکبر دونوں ملعون ہیں، یعنی ان پہ لعنت ہے، کرس ہے.
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے حلالہ نکلوانے اور نکالنے والے دونوں پر لعنت فرمائی. یہ ترمذی کی روایت ہے. بات واضح؟ ویسے تو یہ طلاق کے موضوع میں آتی، لیکن آج ہمارے ہاں لوگوں نے اس کو نہ صرف جائز بلکہ مولویوں حضرات سے کرواتے ہیں. یقین کریے اصغر اور اکبر کے نیچے کئی مولویوں کے نام لکھے جا سکتے ہیں جو صرف اس لیے ہائر کیے جاتے ہیں کہ وہ ایسی عورتوں کو پہلے مردوں کے لیے حلال کروانا چاہتے ہیں. تو یہ عورت سا ظلم ہے. ایک عورت پہلے خود اپنے مرد کی طلاق کی عدت بھگتے، پھر دوسرے مرد کے ساتھ جائے، اور جس کو پتا ہے کہ کل ادھر مجھے طلاق ہو جانی ہے، پھر اس عورت کے سامنے اس کا ایکسپوز ہو، طلاق لے کے اس کی عدت بھگت. کھیل نہیں ہے، عورت کوئی کھلونا تو نہیں ہے. تو اس کے اوپر ڈیٹیلز ہم انشاءاللہ کتاب النکاح والے کورس میں کریں گے. چلیے آگے دیکھتے ہیں. نکاح المتع، متع طلاق. نکاح کون سا؟ اس کو بھی ذرا سمجھ لیجئے گا. طلاق دینے کی نیت سے مختصر وقت، چاہے چند گھنٹے ہوں، چند دن ہوں، چند ہفتے یا مہینے ہوں، اس کے لیے کسی عورت سے مہر طے کر کے نکاح کرنا نکاح متع کہلاتا ہے، جو کہ حرام ہے. متع کا لفظ ہے نا، متع سے میم تا عین، اس کا مطلب سی معنی ہوتا ہے وقتی فائدہ اٹھانا. قرآن میں کئی جگہ آتا ہے نا کہ وَمَا الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ وہی لفظ ہے ٹائم میرج جس کو آپ کہہ لیں. آج کے دور میں آپ اس کو پیپر میرج بھی کہہ سکتے ہیں، اور کچھ اور بھی اس کی ٹرمز ہیں. اس بات کو سمجھنے کے لیے حدیث کیا ہے؟ ربی بن صبرہ، ربی بن صبر الجوہنی سے روایت ہے کہ ان کے والد نے ان کے بیان میں کہا کہ وہ رسول اللہ کے ساتھ تھے. آپ نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں نے تمہیں عورتوں سے متع کرنے کی اجازت دی تھی، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اسے حرام قرار دیا. لہٰذا اگر کس قسم کی کوئی عورت کسی کے پاس ہو تو وہ اسے چھوڑ دے، اور جو کچھ تم نے انہیں دیا ہے وہ ان سے واپس نہ لو. اسے مسلم نے روایت کیا. کب جائز تھا؟ فتح مکہ سے پہلے تک نکاح متع جائز تھا، کیونکہ اس وقت سرکمسٹانسز جو تھے وہ بڑے انپریڈکٹیبل تھے. دو جنگ، ایک ملک ہے، ایک دوسرا، ایک مسلمان ملک ہے، ایک نان مسلم ملک ہے. تو اللہ کے نبی نے بیچ میں تو نہیں روکا، لیکن جب فتح مکہ ہوا، اسلام غالب آ گیا، تو آپ نے پھر اس کو رکھا. اچھا، یہ بات بھی آج ہمارے ہاں بنیاد بنا کر دو مسالک جو شیعہ اور سنی ہے وہ کافی اس بات پہ جھگڑتے ہیں. تو بات سمجھنے کی ہے کہ جو قانون وقتی طور پہ بنتا ہے نا، وہ کبھی بھی آپ کے لیے اپلیکیبل نہیں ہوتا. مثلا اگر ناروے میں اس طریقے کے حالات ہیں کہ گورنمنٹ کہہ دیتی ہے کہ آج کل روڈز پہ رش نہیں ہے کیونکہ چھٹیاں ہیں، تو آپ ریڈ لائٹ پہ کھڑا نہ ہوں، بے شک جانا چاہیں تو چلے جائیں، خود دیکھ لیں کہ کوئی گاڑی نہیں آ رہی. لیکن جو ہی کا نیکسٹ ویک سے ہمارا پروگرام سیٹل یعنی نارمل روٹین شروع ہوگی، اس کے بعد یہ نہیں ہوگا. تو اب آپ اس اصول کو نیکسٹ ویک کی منڈے کو جا کے ایک روڈ پہ جا کے آزمانا چاہیں تو آپ نہیں آزما سکتے نا، پکڑے جائیں گے، ٹکٹ ملے گا، جان کو بھی خطرہ ہے. تو یہ جتنے فقہی اختلافات ہیں نا ہمارے ملکوں میں، 20 تراویحوں کا، 8 تراویحوں کا، 3 طلاقوں کا، وہ اسی قسم کے اختلافات ہیں. ہمارے لیے حجت ہے کہ اللہ کے نبی نے اینڈ پہ اس چیز کو منع کر دیا تو ہم اس کو نہیں لیں گے. اچھا، اس کو ہم کس طرح سمجھیں؟ بعض لوگ دوسرے ملکوں کا ویزا لینے کے لیے، چلو جی وہاں جا رہے ہیں تو ہم وہاں یہ کر لیتے ہیں پیپر میرج کے طور پہ. اس کے آپ سمپل سی بات اس پورے ٹاپک میں یاد رکھ لیں کہ جو ایک نارمل طریقہ ہے نا جس کو ہم نے بیٹی یا بہن کو اس شرط پر نکاح میں دینا کہ وہ ساری زندگی اس کے سارے، اس کے علاوہ ہر طریقہ ناجائز ہے. کوئی کوشچن اس موضوع سے متعلق؟ ٹھیک ہے، پھر ہم آگے چلتے. اگلا ٹاپک ہے النکاح فی ضوء القرآن. نکاح قرآن مجید کی روشنی میں، یعنی ڈفرنٹ ٹاپک، اس میں آپ کو مختلف ٹاپک ملیں گے کہ قرآن پاک میں کس کس ضمن میں نکاح کا تذکرہ ہے. پہلی بات، پاک دامن عورتوں کا نکاح پاک دامن مردوں سے، اور بدکار عورتوں کا نکاح بدکار مردوں سے کرنے کا حکم ہے. اس کی دلیل سورۃ نور آیت 26 میں ہے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. بدکار عورتیں بدکار عورتوں کے لیے، پاک مرد پاک عورتوں کے لیے، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے. سورۃ نور کی آیت نمبر 26 ہے. اصل میں یہ نازل ہوئی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ تہمت لگنے کے بعد. جب عبداللہ بن ابی نے حضرت عائشہ پر تہمت لگائی تو اس پہ یہ آیت اتری کہ تم نے یہ نہیں سوچا کہ عائشہ بیوی کس کی ہے؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ناپاک ہو سکتی ہے؟ لیکن جہاں ہمیں ایک بہت ہی خوبصورت قانون ملتا ہے اپنے عمل کے لیے، اور خاص طور پہ میں اس پہ ماؤں اور باپوں بھائیوں کو جو مختار ہوتے ہیں بیٹیوں کے رشتے کرنے کے، ان سے التجا بھی کروں گی اور ان کو یہ پیغام بھی دوں گی کہ اگر آپ اپنی بیٹیوں بہنوں کی تربیت اچھی کرتے ہیں، آپ ان کو شروع سے نماز روزہ دین پردہ اور باقی چیزوں پہ لیتے ہیں، تو شادی کے وقت آپ اڑ نہ جایا کریں.
کہ نہیں فلاں کرنا ہے، اسی سے شادی، نہیں نمازی ہو جائے گا بعد میں، نئی دین اس کے پاس ہو جائے گا. دیکھیے بے جوڑ شادیاں کبھی نہیں نپتی. یہ جو تھپے لگ جاتے ہیں نا بے جوڑ شادیوں کے، یہ آگے الگ ٹاپک آنے والا ہے انشاءاللہ، ہمارے کل کے سیشن میں آئے گا. لیکن بس یہ دیکھ لیجئے کہ لڑکا کیسا ہے. آپ کا لڑکا گندا کر دیں گندی لڑکی سے، جیسے دو نان مسلمز کی ہوتی ہے ان کی بھی ہو جائے گی. لیکن یہ جرم ہے بہت بڑا کہ کسی کی پاک دامن بچی کو لانا اور صرف اپنے بگڑے ہوئے بچے سے اس لیے بیاہ دینا کہ وہ ٹھیک کر لے گی. کیوں؟ اس کے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہے. آپ ماں ہوتے ہوئے اس کو نہیں کر سکیں ٹھیک، تو ایک بیوی جو ویسے ہی کمزور ہوتی ہے وہ کیسے کرے گی؟ اسی طرح اس کا اپوزٹ بھی ہے. بعض لڑکیاں جب اپنے قابو میں نہیں رہتی کہتے ہیں اس کو شادی کر دو، اس کی کسی، وہ تو شکر ہے لڑکیاں پھر خود انکار کر دیتی ہیں نا، ورنہ بگڑی ہوئی لڑکی آپ کسی شریف النفس انسان کے پلے ڈال دیتے ہیں تو تجربہ ہی ہوگا صرف، اور شادی تو نہیں وہ ہوتی. تو بہرحال شادی کے موقع پہ اس چیز کو دیکھنا چاہیے. اگلا مسئلہ ہے مطلقہ خاتون، یعنی جس کو ڈائیورسڈ وومن. ڈائیورس وومن عدت کے بعد دوسرا نکاح کر لے اور دوسرا شوہر اپنی آزاد مرضی سے اسے طلاق دے دے تو ڈائیورسڈ وومن عدت گزرنے کے بعد پہلے شوہر سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. یہ طلاق کا موضوع ہے، یہ ہم نے آپ کو الگ سے بھی پڑھانا ہے انشاءاللہ. لیکن یہاں سمپل سی بات یہ ہے کہ ڈائیورس کے بعد جب عدت پوری ہو جائے تو لڑکی کو، عورت کو شادی سے نہیں روکنا چاہیے. ہمارے ہاں بعض دفعہ صرف تھوڑی دیر کی شادی ہوتی ہے اور پھر بعد میں رشتہ ہی نہیں ہوتا کہ جی یہ طلاق لے کے آئی ہوئی ہے، پتہ نہیں یہ کیسی عورت ہوگی. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور اسی طرح اگر ایک سے دو ہی طلاقیں ہوئی ہوں تو اس کے بعد عدت گزرنے کے بعد اسی شوہر سے دوبارہ نکاح بھی ہو سکتا ہے. یہ وہ موضوع ہے جو بہت کم لوگوں کو سمجھ آتا ہے پہلے، لیکن جب قرآن میں پڑھتے ہیں تو پھر بات سمجھ آتی ہے. تو بہرحال نکاح کی اس میں گنجائش ہوتی ہے. عورتوں کی وراثت زبردستی حاصل کرنا منع ہے. شوہر کی وفات کے بعد بیوہ کو کسی دوسرے مرد سے نکاح کرنے سے روکنا منع ہے. ہمارے ہاں کیا ہے، اور ہم جن لوگوں کے پاس رہے، جن کے کلچر میں ان سے اتنا متاثر ہوئے کہ ایک عورت شادی کے بعد بیوہ ہوئی اور چاہے وہ جوان ہے ساری زندگی بیوگی میں گزارتی ہے. بعض دفعہ ایک بچہ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ گزاری، وہ یہ سوچتی نہیں اس بچے کے سہارے گزارتی ہوں. میں کہتی ہوں اس سے بڑا ظلم ہی نہیں. کس پہ؟ اس بچے پہ. جو ہی اس نے بڑا ہونا ہے نا تو ماں نے پھر اس کو سنانا ہے میں نے تجھے ساری، تیرے لیے میں نے اپنی زندگی برباد کی. پھر اس کے بعد دوسرا وہ ظلم ہے اس بچے کی بیوی سے. اس نے اس بہو کو کبھی ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا کہ لو جس کو میں نے پالا پوسا اس کے لیے میری، اب یہ تیرے پاس چلا گیا اور میں نہیں. کبھی بھی ان نیچرل چیزیں نہیں نپتی. ایسی عورتوں کو عدت گزرتے اگلے ہی دن نکاح کرنا پڑے تو کر لیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اسلام نے اس چیز کو بہت آسان کیا. دیکھیے سمپل سی بات یاد رکھے کہ اسلام کیا چاہتا ہے کہ کوئی اکیلا نہ رہے. سمپل، دو لوگ ہوں، شادی نہیں ہوئی ہو جائے، ہو گئی چھٹ گئی، طلاق ہو گئی، عدت ہو یا بیوگی ہو گئی، دوبارہ نکاح کر لو. مرد تو چوتھے دن بھی شادی کر سکتا ہے. آپ میں سے کتنوں کو یہ بات پتا ہے؟ بیوی فوت ہوئی اور 3 دن گزرے، چوتھے دن نکاح کر لیں. ایک عالم تھے تو انہوں نے، ان کی بیٹی کا انتقال ہوا، ان کے دوست نے تعزیت کے لیے جانا تھا. کہتے ہیں کہ 1-2 دن اوپر ہو گئے تو 3-4-5 دن گزر گئے تو میں گیا کہ جا کے تعزیت کروں. جب میں ان کے گھر گیا تو گلی میں مجھے فیلنگ آئی کہ یہاں کوئی شادی کا ماحول لگ رہا ہے. خیر ان کے گھر گئے، بیٹھے، پتہ چلا، کہا یہ کیا بات ہے، میں تو آپ کی بیٹی کی تعزیت کرنے آیا تھا. کہا ہاں وہ کوئی نہیں، 3 دن گزر گئے، لہٰذا اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے. عورت کی ناپسندیدہ شکل و صورت یا گفتگو یا عادات وغیرہ کو دیکھ کر فوراً علیحدگی کا فیصلہ کرنے کی بجائے حتی الامکان یعنی پاسبل جتنا بھی ہو صبر اور تحمل اور درگزر سے کام لے کر تعلق ازدواج کو نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے. کیونکہ یہ کوئی کھیل تھوڑی ہے، شادی کھیل تھوڑی ہے. ان ساری باتوں کے لیے جو دلیل ہے وہ سورۃ نساء کی آیت 19 ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے جائز نہیں کہ زبردستی بیوہ عورتوں کے وارث بن بیٹھو اور انہیں دوسرا نکاح نہ کرنے دو. اس میں بھی ساتھ ساتھ سمجھتے چاہیے کہ دور جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ جب کسی عورت کا شوہر فوت ہوتا، آپ ذرا اس کی کیفیت کو ذہن میں لائیے، کتنی زیادہ وہ انسیکیور ہوگی، روئے گی دھوئے گی. اور ساتھ اس پہ ظلم کیا ہوتا تھا کہ خاندان کا، باہر کا کوئی مرد ایک دوپٹہ لیتا، جیسے آپ کپڑا لینا تو اس کو یوں پھینکتا. جس مرد کا دوپٹہ یا کپڑا اس عورت کے اوپر پڑ جاتا نا، وہ مرد اس سوسائٹی کی نظر میں اس عورت کا والی، مختار بن جاتا. چاہے وہ مرد خود اس سے شادی کر لے، چاہے وہ اس کی دولت کو روکنے کے لیے اس کے مال کو کیچ کرے اور اس کو شادی نہ کرنے دے. اور اس کو لیگل کرتے تھے. اللہ نے کہا عورتیں کو بکاؤ مال تھوڑی ہیں، بالکل ایسا نہیں کر سکتے. اور بعض دوسرا نکاح اس لیے نہیں کرنے دیتے تھے کہ پھر یہ دولت ہمارے ہاتھ سے چلی جائے گی. نہ ہی یہ جائز ہے کہ انہیں تنگ کر کے اس مہر کا کچھ حصہ اڑانے کی کوشش کرو جو تم انہیں دے چکے ہو. ہاں اگر وہ کسی کھلی چلنی کا مار ہوں تو پھر یہ سزا دے سکتے ہو. بعض لوگ کیا کرتے تھے کہ رکھنا انہوں نے خود بیوی کو نہیں ہوتا تھا،
لیکن مجبور کرتے تھے، اسٹریس دیتے تھے اس بات کا کہ یہ عورت خود مجبور ہو کے طلاق مانگے. فرق کیا ہوگا دونوں میں؟ عورت طلاق مانگے گی تو حق مہر ہمیں نہیں دینا پڑے گا، اس سے روکا گیا. پھر کہا کہ ان عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو، اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو مگر اللہ نے اس میں کچھ بھلائی رکھ دی ہو. کتنا پیارا اسلام. آپ دیکھیے، صبر، تحمل، درگزر، اس سے تعلق کو نبھانا چاہیے. آج کا جو سٹائل ہے نا، میں پھر ساتھ ہی اس کو لیتی ہوں، جو تھاٹ پروسیس چلتا ہے ہماری لائف میں. ایک جملہ بہت آپ سنیں گے، کوئک سیٹ، ریڈی میڈ، منٹوں میں تیار، جھٹ پٹ. کھانوں کے ڈبوں پہ بھی لکھا ہوتا ہے اور باقی چیزوں میں. یہ جو جھٹ پٹ کلچر ہے نا، اس میں کیا کہ جھٹ منگنی پٹ بھی اور تٹ طلاق. نہیں مجھے نہیں پسند آیا، میں نے چھوڑ دیا یہ لڑکا. بھئی کیا مطلب ہے؟ تم نے کوئی ڈریس لیا تھا جو تم نے پہن کے دیکھا، ٹرائی کیا، نہیں پسند آیا، چھوڑ دیا. نہیں مجھے نہیں یہ لڑکی پسند آئی. شادی ایسے نہیں ہوتی. ہم کل کے ٹاپک میں ڈیٹیل سے بات کریں گے، لیکن یہاں ذہن میں رکھیے گا کہ آپ شادی کھیل نہیں ہے. آپ ایک دیوار میں ایک کیل لگاتے ہیں، پھر اس کیل کو نکال لیں. کبھی بھی وہ دیوار ویسی نہیں بنتی جیسے پہلے تھی. شادی نہ ہوئی ہو اور شادی ہو کے ٹوٹے، انسان کی فطرت، اس کی طبیعت میں کیل لگتے ہیں. اس لیے نمبر ایک، اسلام کیا کہتا ہے؟ شادی کرنے سے پہلے آنکھ کھولو، پوری سوچ سمجھ سے، دینداروں سے، متقیوں سے کرو، اپنے مطالبے کم رکھو، اپنی آنکھوں کو نیچے رکھ کے دیکھو. ہو گئی ہے، اب نبھا کرو. دیٹس اٹ. کوئی تیسرا وے نہیں ہے. آخری صورت جو رہ جاتی ہے کہ جس میں کوئی مسہیپ ہو گیا، کوئی ایسا انسرٹن واقعہ ہو گیا، اس کو کرو. اور یہ جو کلچر ہے آج، مرد شادی کل نہیں، وہ نہیں، تو یہ پولیگیمی کی ایک شکل ہے. ایک مرد ایک وقت میں 4 شادیاں نہیں کرتا، لیکن بار بار شادیاں کر لیتا ہے. تو اسلام اس پہ ہمیں نہیں روکتا. آگے دوسری وہ بات آتی ہے کہ کس طریقے سے اسلام نے مرد کو تو 4 شادیوں کی اجازت دی لیکن عورت کو نہیں دی. اگلے احکامات پڑھ لیتے ہیں. خاندان کے نظم میں مرد سربراہ اور عورت ماتحت ہے. مرد حاکم اور عورت محکوم ہے. بڑا برا لگتا ہے ہمیں یہ لفظ. عورت مرد مطاع اور عورت مطیع کا درجہ رکھتے ہیں. ہنسی میں اس لیے حاکم پہ کہ الرجال قوامون علی النساء کا ترجمہ جب بھی سورۃ نساء میں لوگ یہ پڑھتے ہیں تو بہت ہی برا مناتے ہیں کہ ہاں ہم پہ حاکم ہے. لیکن اصل اس کی کیفیت جو ہے وہ اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مرد کو اپر ہینڈ دیا ہے. آپ سوچ لیجئے، اس کو ایسے کر لیجئے کہ 100 ہے نا، آپ 100 کو کریں 50 اور 50، تو 50 میں سے ایک نکال کے نا تو ادھر 51 کر دیں، ادھر 49 کر دیں. یہ ہے اسلام کی بانٹ. عورت 49 ہے تو مرد 51 ہے. ایک درجے کا فرق. علیہم درجہ. اس کی آیت ابھی ہم پڑھیں گے. مرد گھر کا سربراہ ہونے کی حیثیت سے اپنے اہل و عیال کی تمام ضروریات مہیا کرنے کا ذمہ دار ہے. وہ مرد جو نکٹو بن کے بیٹھے رہے، یا وہ مرد جو کمائے نہ اور بیویوں سے کہیں تم کماؤ، وہ مرد نہیں ہے. اور عورتیں کبھی ایسے مردوں کی عزت نہیں کرتی جو مرد اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے. یہ تو عورت پر ایک بہت بڑی بیگار ہے نا کہ گھر کے بھی کام کرے، پھر باہر کے بھی کرے، اور کما کے لائے اور پیسے مرد لے لے. کتنی ماسیوں کی یہ کہانی ہے، پہلے گھر گھر جا کے برتن دھوتی ہیں، پھر کام کر کے پیسے لاتی ہیں تو مرد لے کے نشہ کرتے ہیں. اسی طرح ویسٹرن کلچر میں بھی آپ دیکھیے کہ عورت جو ہے بعض دفعہ مرد سے بہت زیادہ کما رہی ہوتی ہے اور وہ ضروریات پوری کرتی ہے. یہ غیر فطری بانٹ ہے. شوہر کی اطاعت گزاری اور وفا شعاری نیک خواتین کی صفات ہے. مردوں کی عدم موجودگی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرنا مثالی بیویوں کی صفت ہے. سرکش عورتوں کو راہ راست پر لانے کے لیے پہلا اقدام انہیں سمجھانا بجھانا ہے. دوسرا اقدام خوابگاہوں کے اندر ان کے بستر کو الگ کر دینا ہے. اگر پھر بھی شوہر کی بات نہ مانے تو پھر آخری چارہ کار کے طور پر ہلکی مار مارنے کی اجازت ہے. اور عورت شوہر کی اطاعت گزار بن جائے تو پھر اس پر کسی قسم کی زیادتی کرنا منع ہے. اب اتنے سارے مسئلے اکٹھے آئے ہیں، آیت پیچھے کی ہے، اس کو ہم تھوڑا تھوڑا دیکھتے ہیں. نمبر 1، الرجال قوامون علی النساء. مرد عورتوں پر قوام ہے. لفظ قوام عربی زبان میں حاکمی کے لیے نہیں آتا، بلکہ یہ بالکل ایسے جس کو آپ انگلش میں کہہ سکتے ہیں ٹیک کیئرر، مینیجر، مدبر، منظم، اس کی حفاظت کرنے والا، یعنی اسٹرانگ ہوتا ہے، فزیکلی بھی ہوتا ہے. اس کا اپر ہینڈ ہے. کیوں؟ 2 ریزن. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ اللہ نے بعض کو بعض پر، ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے. اس میں کدھر اشارہ ہے؟ اگر آپ اس آیت کے اوپر ایرو لگا کے لکھ لیجئے کہ اس میں مرد کی جسمانی ہیلتھ کا تذکرہ ہے. عموماً مرد ٹال ہوتے ہیں، عموماً مرد اسٹرانگ ہوتے ہیں، مردوں کے اندر وزن اٹھانے کی کیفیت زیادہ ہوتی ہے. مرد ڈرتے نہیں، مرد جذباتی نہیں ہوتے. گھر میں چور آ جائے تو مرد کانپتے نہیں ہیں، چوہا نکل آئے تو ٹیبل پہ نہیں چڑھ جاتے، اچھلتے نہیں ہیں، چمکتے نہیں. گاڑی کہیں مار دیں تو بعد میں بیوی کو نہیں کہتے آؤ مجھے یہاں سے چھڑاؤ. آپ فطرتاً دیکھیے کہ اللہ نے مرد کے اندر ایک قسم کا شیلٹر رکھا ہوا ہے.
اللہ کی نعمت ہے، اس نے دی ہے. جیسے آپ دیکھیں اس بلڈنگ کے اندر پلرز ہے نا، تو اس کے اوپر چھت پڑی ہوئی ہے نا، تو پلرز، گھر کے پلرز ہوتے ہیں وہ مرد ہوتے ہیں. اس میں کیا بری بات ہے؟ اللہ نے اگر مرد کو یہ طاقت دے دی ہے تو کوئی اس میں مائنڈ کر سکتا ہے؟ کوئی ضرورت کی بات نہیں. آپ کوئی کہ نہیں جی لو جی مرد کو تو یہ بنا دیا تو آپ چوہا مار لیں. بھئی آپ کو جو برابری چاہیے، ایکویلٹی چاہیے، تو گو ہیڈ جائیے چور کے ساتھ آپ مقابلہ کریں. ٹائر خراب ہو گیا گاڑی کا، جا کے بدلے. صرف وجہ سنی سنائی باتیں، وہی بات، نظریات، ایکویلٹی اور فریڈم. یہ فریڈم اور ایکویلٹی نے عورت کو کہیں کا نہیں چھوڑا. مرد سٹرونگ ہے، عورت کو خوش ہونا چاہیے. آپ کو کہا جائے کہ یہاں یہ ٹیبل بہت سٹرونگ ہے، اس کو اٹھانا ہے، اور کرسیوں کو بھی اٹھانے کی طاقت نہیں. ایسا کریں کہ آپ کرسیاں اٹھا کے اس کمرے میں رکھ دیں، اس ٹیبل کے لیے وہاں سے مردوں میں سے بلا لیں. بتائیں آپ خوش ہوں گے کہ ناراض؟ اور آپ کہتے ہیں ایکویلٹی، ہمیں ٹیبل اٹھانا ہے، ہم ان سے بڑے بن کے دکھائیں گے انہیں کہ وہ کرسیاں اٹھائیں، ہم ٹیبل اٹھائیں گے. تو شوق سے اٹھائیے. آج کی عورت نے بڑا ہونے کے لیے، برابر ہونے کے لیے اپنے کندھوں پہ وہ بوجھ ڈالا ہوا ہے جو وہ اٹھا نہیں پا رہی، چیخیں نہیں کرے. اس وجہ سے سوسائٹی میں سکون نہیں ہے. مان جائیے کہ بس مجھے چمچہ ہی پھیرنا چولہے میں، کھانا ہی پکانا ہے، مجھے بس ہلکے پھلکے کام کرنے ہیں، مجھ سے نہیں بڑے کام ہوتے ہیں. جب ٹریفک میں پھنسے ہوتے ہیں، جب بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہوتا ہے، اور جب ڈرائیونگ بھی ہو رہی ہوتی ہے، اور ساتھ کئی سٹریس ہوتے ہیں، عورت نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری. اسلام نے کہا تم سیکیور رہو. اب تصور میں لائیں ذرا کہ ایک عورت ہے جس کو ہر چیز بنی بنائی ملتی ہے. گھر سے نکلے میاں بیوی شاپنگ کرنے کے لیے، میاں کہتا ہے اچھا بیگم آپ بیٹھے میں گاڑی چلاتا ہوں. بیوی بیٹھی ساتھ اپنا میک اپ ٹھیک کر رہی ہے، پرس ٹھیک کر رہی ہے، اور لسٹ میں اور چیزیں لکھ رہی ہیں کیا کیا لانا ہے. اور مرد بیچارہ ڈرائیو کر رہا ہے. پھر وہاں گاڑی کھڑی ہوتی ہے، پھر مرد کہتا ہے اچھا جی، اب اترتا ہے، ساتھ ہی ڈور کھولتا ہے، بیوی باہر جاتی ہے، ٹرالی پکڑنے لگتی ہے. میاں کہتا ہے نہیں آپ چیزیں لے، میں ٹرالی پکڑتا ہوں. میاں اس کے پیچھے پیچھے ٹرالی لے کے پھر رہا ہے. بیوی ایک رانی اور ملکہ کی طرح چیزیں ڈال رہی ہے، سارے گھومتی ہے. اس کے بعد کاؤنٹر پہ لائن لگ گئی. میاں کہتے بیگم آپ ادھر ہیں، میں کھڑا ہوتا ہوں. بیگم جو ہے وہ کھڑی کیا بلکہ اور چیزیں لا رہی ہے جا کے، کہ جو رہ گئی تھی کچھ اسٹور میں وہ بھی لے آؤں. پھر وہ بیچارہ لمبی لائنیں لگا کے کھڑا ہو کے پے کرتا ہے، پھر تھیلوں میں ڈالتا ہے. یہ کرنے چاہتی ہوں، کہتی نہیں آپ رہنے دیں میں کرتا ہوں. وہ سارے تھیلوں میں سامان بھرتا ہے، پھر واپس جاتے ہیں، گاڑی کھولتا ہے، وہ کہتا ہے آپ بیٹھے میں گاڑی میں سامان رکھتا ہوں. وہ ٹرنک کھولتا ہے، سارا سامان رکھتا ہے، پھر ٹرالی بھی جا کے اس کی جگہ پہ رکھتا ہے، گاڑی چلاتا ہے، بیگم کو گھر لاتا ہے. وہ کہتا ہے آپ چلے اندر میں لے کے آتا ہوں. رشک آ رہا ہے اسی عورت پہ. یہ ایک مسلم عورت ہے، رانی ہے، ملکہ، کوئین آف دا ہاؤس. آپ ذرا اس کو اپوزٹ کریں، اپوزٹ سوچیں. اور وہ کھانا کھانے سے پہلے عورت کبھی نہیں پوچھتی میاں سے کہنا ٹیک دس کریکر پلیز. جب کھانا گھر میں آ جاتا ہے اب اس مرد کو اس میں سے ملنا کیا ہے، یہ اس کے نصیب کی بات ہے. ہم عورتیں سارا دن کھاتی ہیں اور مردوں کو ایک کھانا دیتے ہیں جوائنٹ پر، وہ بھی کہتے ہیں باہر ہی نہ چلے کیونکہ سارا دن گھر کا کھا کھا کے میں تھک گئی ہوں. کپڑے عورتوں کی الماریاں بھری پڑی، مرد غریب کے ہیں 4 سفید جوڑے اور 2-4 پھٹی ہوئی پنڈے. اگر جین پہنتے ہیں تو مزہ دھونے کی بھی ضرورت نہیں، ہفتے میں ایک دفعہ کیا شاید میرے حال مہینے میں دھوتے ہیں. آپ سوچیں کہ اسلام نے عورت کو کیا دیا. اب اپوزٹ کر لیں اس کہانی کو. عورت پہلے کام سے نکلی اسٹریس میں، تھکی ہوئی بھی ہے سارے دن کی، پھر اس کو گھر جا کے بچوں کا کھانا پکانا ہے، بچے اسکول میں بھی، اور اس کو پتا ہے ابھی دودھ نہیں ہے، انڈے نہیں ہے، پیاز نہیں ہے. پھر وہ کہیں گاڑی نکالتے ہوئے ایک دم اسے لگ بھی گئی. خوف یہ ہے کہ اب میاں نے پوچھنا ہے یہ گاڑی کیسے لگی. پھر اس کے بعد گئی کہیں پاکستانی اسٹور سے، پیاز پکڑے، مرچیں پکڑی، اور وہ گھی پکڑا، کیونکہ ان 3 چیزوں سے پاکستانی کھانا بن جاتا ہے. پھر اس کے بعد وہ وہاں جلدی جلدی پے کر کے آتی ہے، جی میں نے ادھر سے بھی دودھ لینا ہے. اتنے دیر میں پتہ چلا بچے کے اسکول سے فون آ رہا ہے، اگر آپ نہ آئی تو یہ ہوگا. اب وہ اسٹریس میں ماری ہوئی پہلے بچے کے اسکول گئی، وہاں جا کے سوری کیا، پھر اس کو گھر میں لائی، اور خوف یہ ہے کہ میاں کے آنے کا ٹائم ہے. گھر آئی، وہ ساری گروسری پڑی ہے، کوئی گرم ہو رہا ہے، کوئی ٹھنڈا ہو رہا ہے، کچھ چولہے پہ کھانا رکھا. اب بتائیے کون سی عورت اچھی؟ اس سے زیادہ تو میرا حال مجھے بولنا ہی نہیں چاہیے. اب بتائیے کیسی آزادی ہے؟ آپ کیا لینا چاہتے ہیں؟ آپ گھر کی نہیں ملکہ بننا چاہتے ہیں؟ میں کہتی ہوں جس چیز کے لیے آج کا کلچر لڑکیوں کو شروع سے چلاتا ہے نا، چھوٹے سے لے کے بڑے ہونے تک، وہ سب کچھ آپ کو اللہ کے دین میں ایسے ہی مل جائے گا. آپ کیریئر بلڈ کرنا چاہتے ہیں نا، آپ کا کیریئر جو اللہ بنایا وہ ویسے نہیں بن سکتا. آپ کہتے ہیں نہیں وہ پہلے پڑھ رہے تھے اب جاب بھی ساتھ کریں، کیونکہ میں نے مزید پڑھنے کے لیے لون لینا ہے یا پیسے جمع کرنے ہیں. جو اللہ نے پہلے باپ، پھر شوہر، پھر بھائی، خدا نہ خواستہ اگر فوت ہو جائے میاں تو پھر بھائی واپس لے لیتے ہیں، پھر بعد میں بیٹے، 4 کھڑے ہوتے ہیں. آپ اپنے آپ کو لائٹ مائنڈیڈ رہیے، آپ سرخی پاؤڈر لگائیں، کپڑے پہنیں، گھر صاف کر دیں، کھانا پکائیں، مرد آپ سے خوش ہیں. اور یقین کریں کل کی دادی اماں سے دادا ابو زیادہ خوش تھے، حالانکہ دادی اماں 100 کرون بھی نہیں کما کے لاتی تھیں. آج کی خاتون 20,000 بھی کما لائے گی، مرد پھر بھی کہتا ہے کہ تو نے کیا ہے، کر کیا رہی ہے. اور پھر ساری باتوں کے بعد مرد کو خوش بھی کرنا ہے، اور کل پھر دونوں نے ساتھ ہی نکلنا ہے. ہو سکتا ہے کہ مرد صبح نکلے اور وہ صرف اپنی تیاری کر لیں تو بڑی بات ہے،
آپ جائیں، آپ باقی کام چھوڑیں، اور عورت سارا کچھ کرا کے آئے اور پھر بعد میں گھر کی بھی کرے، پھر بچے بھی عورت پیدا کرے، پیریڈز ہیں تو اس کے پین عورت کو ہیں، مینوپاز ہے تو اس کی تکلیفیں عورت کو ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء۔ دوسری ریزن مرد کی بڑائی کی کیا ہے؟ پہلی ہم نے بتائی فزیکل اس کی اسٹرینتھ، دوسری کیا؟ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کہ شوہر اپنے بیوی پر مال خرچ کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ نے وہ نقطہ دیا ہے جس کو آج ہم نہیں سمجھے۔ جب مرد کما کے لاتا ہے عورت اس سے ڈرتی ہے، فطری بات ہے، اوپر کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، نیچے کا نیچے ہوتا ہے، ہم جس سے لیتے ہیں ہم اس سے دبتے ہیں۔ قرآن عربی کا ایک محاورہ بھی ہے اس بارے میں کہ احسان جو ہوتا ہے وہ تمنع اللسان، المن تم یعنی احسان تمنع اللسان، کہ احسان زبان کو کاٹ دیتا ہے، جس سے ہم دبتے ہیں اس کے آگے کرتے ہیں۔ جب مرد کماتے ہیں تو آف کورس بیوی کو اس کے ساتھ دبنا پڑتا ہے۔ دبنے سے مراد کوئی یہ نہیں دبنا یعنی عاجزی محبت، کیونکہ اس سے جیسے بچہ جب تک اس کو ماں سے لینا ہوتا ہے، ماں باپ سے وہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، وہ مسکین بنے جو بھی ہے وہ دبا ہوا ہے۔ جس دن بچے نے آپ کو ایک دکھی کہانی سنائی، یہ سب کرے اور پھر میاں سے کہ بیٹھ جاؤ میں تمہارا مجازی خدا ہوں، تو اسے کہنا بیٹھے مجھے نہیں چاہیے، تو مجھے حقیقی خدا بہت ہے۔ مال مرد کما کے لاتے گا نا تو عورت اس کی عزت بھی کرے گی، اس کا اہتمام بھی کریں گی، اور جو مرد کسی مجبوری میں، حالات میں، پریشانیوں میں آ کر اگر یہ کچھ نہیں کر پاتے، لا محالہ ان کے لیے کم ہے۔ اب ایک عورت کماتی ہے، پہلے وہ کماتی ہے، پھر وہ ایک خاص حالات تک پہنچتی ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جی اس کی شادی جا کے کر دی جاتی ہے، پھر اس کے بعد وہ واپس آتی ہے، پھر وہ کما کے ایک خاص ٹیکس شو کرتی ہے۔ کل میں کسی کی باتیں سن رہی تھی، انٹرو سیشن کے دوران ہی باتیں لوگ کرتے ہوتے ہیں، اپنے دکھ سکھ تو میرے بھی کان میں پڑتے ہیں۔ ایک نے کہا کہ بھئی آپ کو کیا ہوا، آپ دکھتی نہیں، کہنے لگی میں نے ویکینڈ بھی شروع کر دی ہیں جاب۔ کیوں؟ کہتی میں نے اپنے شوہر کو بلانا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 2,40,000 سال کا نہیں کماؤ گی تو تمہیں ویزا نہیں ملے گا۔ اب وہ عورت ہفتے میں 5 دن کماتی تھی، اب 2 دن اور کما رہی ہے، اور وہ اپنی ساری روٹین سنا رہی تھی، تو میں کہہ رہی تھی کہ یہ خود کیوں نہیں چلی جاتی پاکستان؟ اتنی بیگار، اور پھر 2,40,000 کما کے پھر شوہر کا ویزا پاس ہوگا، پھر خیر سے شوہر ادھر آئیں گے، پھر عورت اپنا گھر لے گی۔ سب کو کہانیاں میرے سے زیادہ پتہ ہے، غیر فطری۔ آپ گاڑی سائیکل پہ یوں بیٹھنے کے بجائے یوں بیٹھے اور گاڑی آگے چلائیں، گاڑی کے اوپر ہی بیٹھے ڈرائیونگ سیٹ پہ، اور منہ ادھر کی بجائے بیک پہ کریں، ٹھکے گی گاڑی۔ یہ پرسکون زندگی سے ہٹنے کا راز ہے کہ جب ہم مختلف کام کرنے لگتے ہیں، فطرت کی بانٹ ہے وہی ہے، مرد کے ہاتھ میں یہ۔ مرد جب یہ کرتے ہیں تو فالصالحات قانتات حافظات للغیب، پھر عورتیں حقیقت میں یہ کام کرتی ہیں۔ بس جو صالح عورتیں ہیں، جو اطاعت شعار ہوتی ہیں، جو مردوں کی غیر موجودگی میں بحفاظت الہی مردوں کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں، یہ پھر کریں گی۔ عورت کرے گی، مرد اپنی ذمہ داریاں ادا کرے گا، عورت کرے گی۔ بھئی کیا مشکل ہے پھر؟ تو عورت گھر بھی صاف کرے گی، کھانا بھی پکائے گی، وہ روز اپنے کام کرے گی اچھے، کیونکہ میرا مرد جو ہے وہ کتنے گھنٹے کے بعد آ رہا ہے۔ اور اگر عورت کو آپ ایک نیم مرد بنا دیں تو پھر عورت صالحہ قانتہ رہے، یہ واقعی اس کا احسان ہے مرد کے اوپر، ورنہ ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن اب کیا ہوا؟ عورت بگڑ گئی۔ سب کچھ ٹھیک تھا، مرد اچھا تھا، قوام بھی تھا، انفقوا من اموالہم بھی تھا، جسمانی سپورٹ بھی کرتا ہے، لیکن کچھ عورتوں کا مزاج ہی بگڑا ہوتا ہے۔ اب کیا کرو؟ اس کے آگے آپ لکھ سکتے ہیں کہ بگڑی ہوئی عورت کو کیسے سنبھالو، تو فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن۔ تفسیر قرآن کی آیت دیکھ کے تو مجھے ایسے لگا میں اپنی جگہ پہ آ گئی ہوں۔ مجھے سب سے زیادہ مزہ قرآن کی تفسیر میں آتا ہے کہ کس طریقے سے قرآن کی آیتیں بولتی ہیں کہ عورت بڑی بگڑی ہوئی ہے، تم ڈرتے ہو مردوں اپنی عورتوں کے اٹھنے سے۔ نشوز کا جو لفظ ہے نا، یہ نشزہ سے ہے، چڑھان اٹھان۔ کچھ عورتوں کے مزاج میں ہی اٹھان ہوتی ہے۔ کیا؟ نمبر 1 ہم اعلیٰ، ہم افضل ہیں، ہم زیادہ پڑھے لکھے ہیں۔ جس عورت کو یہ احساس ہو جائے نا کہ میں اپنے مرد سے افضل ہوں، پڑھی لکھی زیادہ ہوں، یا شکل و صورت اچھی ہے، یا میں امریکہ میں رہتی ہوں مرد گاؤں میں رہتا ہے، تو سمجھے کہ اس میں نشوز ضرور آئے گا۔ جہاں رہیں وہیں کی شادیاں اچھی ہوتی ہیں۔ آپ بہت اچھے ہوں گے اگر آپ ایک بڑا ٹائر لگا دیں اور ایک چھوٹا لگا دیں اور گاڑی بیلنس چل رہی ہے، یہ ان عورتوں کی قربانی کے بیس پہ چلتی ہے، فطرت کا اصول یہ نہیں ہے۔ عورتوں میں اگر کسی قسم کی سرکشی آ جائے تو کیا کرو؟ ویسٹ کیا کہتا ہے؟ کورٹ میں جا کے کہہ دو بھائی مجھے نہیں رکھنی، آئی ڈونٹ لائک ہر۔ یہی ہے نا، ایک جملہ کیا تھا اگر آپ آیت پہ دیکھیں، واللاتی تخافون نشوزہن فطلقوہن، بات ختم۔ کہ بھئی جو عورتیں سرکش ہو جاتی ہیں نا، جاؤ اس کو طلاق دے دو۔ اسلام طلاق نہیں چاہتا۔ پہلا مرحلہ فائزوہن، واز کرو، دل میں اترنے کی بات کرو، نرم بات کرو، بیگم ایسا نہیں کرتے، بیگم ایسے نہیں کرتے، قدر کرو، اس کو واز کرو، دل میں اترو، دل گداس باتیں کرو۔ اچھی ہوگی تو سمجھ جائے گی، سرکشی تکبر، وہ باپ کے گھر کے نخرے سارے ختم ہو چکے ہوں گے، مان جائے گی۔ اب نہیں ہوئی تو سیکنڈ فیز واہجروہن فی المضاجع، اب گھر میں رہتے ہوئے بستر سے ذرا الگ کر دو۔ عورت کی فطرت میں کہ جب مرد
اس سے جسمانی طور پہ الگ ہوتا ہے نا تو اس کو ایسے لگتا ہے جتنا مرضی وہ اس معاملے میں نخرہ کریں، لیکن مرد اگر بیوی کو اس کا جسمانی حق نہیں دیتا یا بستر اس سے الگ کرتا ہے تو عورت کے ادا پہ چوٹ پڑتی ہے. اس شوق سے ہو سکتا ہے وہ عورت ہوش میں آ جائے کہ میں کیوں اکڑ رہی ہوں، میں اتنی نہیں ہوں، یہ میرے بغیر رہ سکتا ہے. لیکن اس میں بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے کہ مرد گھر سے نہیں نکلے گا، نہ نکالے گا. ایک گھر میں رہتے ہوئے بس بستر الگ کر لو، کچھ نہیں، یہ بھی کر کے دیکھو. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ گھر بچانے کے مرحلے ہیں. گھر توڑنا نہیں ہے، گھر توڑنے کے لیے نہیں بنتے. ایک دفعہ ٹوٹ کے بنتا ہے، کریک آ جاتا ہے. کپ کی پلیٹ ٹوٹے نا تو اس میں آپ جوڑ بھی لیتے ہیں نا تو مہمانوں کو نہیں دیتے. عورت کے اپنے اندر ایک گلٹ آنے لگتا ہے، الا یہ کہ کوئی حادثہ ہو جائے تو اور بات ہے. اب اس سٹیپ کے بعد بھی نہیں سمجھی تو وَاضْرِبُوهُنَّ. کون سی مار ہے؟ یہ جو ویسٹ والے مار رہے ہیں مسلمان مردوں کے نام پہ لگا کے عورتوں کو. نہیں، چھڑی سے. آپ نے کہا ٹوتھ پک، سوری، یہ جو مسواک ہوتا ہے، ایک مسواک سے اس طرح سے ضرب لگاؤ. دوسری اس کی شرط ہے کہ منہ پہ نہیں مارو. تیسری بات ہے ہڈی نہ اس کی توڑو. اور اگلی بات ہے کہ اللہ کے نبی نے ساری زندگی کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا. آج کتنا اس موضوع کو چھوڑا گیا. اگر وقت ہوتا تو آپ کو پریزنٹیشن دکھاتے جو آپ خود دیکھ لیں جا کے، بہت سارے آپ کو مل جائیں گے کہ جی مسلمان تو مرد، اسلام تو کہتے عورتوں کو مارو. آپ کو کہ ایک ایسا ترجمہ ہے کہ جہاں یہ لفظ آتا ہے نا وَاضْرِبُوهُنَّ، اس کا ترجمہ انہوں نے کیا کہ وَاقْتُلُوهُنَّ، مار ہی دو ان کو. یہ جو مار ہوتی ہے نا ٹو بیٹ، اس کو ٹو کل کے معنوں میں لکھا ہوا ہے. اور کہتے ہیں دیکھو یہ کیسا اسلام ہے. ہم سے زیادہ ہمارا قرآن جو ہے وہ دوسرے پڑھ رہے ہیں. اور یہ مار کون سی ہے؟ ہوش میں آیا عورت تیرا گھر ٹوٹ رہا ہے. جیسے مار ہو جاتا ہے تو آپ اس کو بجلی کا شوق دیتے ہیں نا، یہ شوکنگ مار ہے. جب جیسے بچے کو ہلکی سی لگاتے ہیں، ہوش کرو چھوڑ دوں گا تم کو، بس اسی سے ہوش آئے گی. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پھر بات مان جائیں، ہوش. اب نہ ان کے اوپر گاڑی گلوچ کرو بلکہ ان کو پھر رہنے دو. مراد یہ کہ ان سارے مرحلوں کے بعد عورت اگر بیوی بن جاتی ہے، واپس گھر میں رہتی ہے، تو پھر مرد کو بالکل اس کی اجازت نہیں کہ اس کو تانے دے. اچھا اب سیدھی ہوئی ہے نا، اس طرح کے گندے جملے نہ بولے. ان اللہ کان علیا کبیرا، اللہ تم پہ بھی بڑا ہے، بلند ہے. اگر تم اس عورت کے سر پہ مجازی خدا بنے بیٹھے ہو تو میں تمہارے سر پہ حقیقی خدا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کو یعنی اپنی عورتوں پہ ظلم نہیں کرو گے. ایک مستشرق ہیں، کہتے ہیں کہ اگر مجھے یقین نہ ہوتا کہ یہ قرآن محمد نے لکھا ہے، نوٹ کیجئے گا کہ ان کا یہ یقین بھی غلط ہے کیونکہ قرآن محمد کا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ بل ہوا کلام اللہ. تو کہتے ہیں اگر نہ لکھا ہوتا انہوں نے تو میں یقین سے کہہ سکتا تھا کہ اس قرآن کی مصنف ایک عورت ہے، کیونکہ اس میں اتنے عورتوں کے حقوق ہیں. اور ہم ویمن رائٹس ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم دوسروں سے مانگتے ہیں. تو بہرحال بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کی حدیں بتا دیں. پھر اگلی بات ہے دلی محبت اور رغبت کے اعتبار سے تمام بیویوں کے درمیان عدل قائم کرنا مرد کے بس کی بات نہیں. البتہ نان نفقہ اور دیگر حقوق کے معاملے میں تمام بیویوں کے درمیان عدل قائم کرنا ضروری ہے. اس کی دلیل ہے سورۃ نساء کی آیت 129، بیویوں کے درمیان پورا پورا عدل کرنا محبت کے اعتبار سے تمہارے بس میں نہیں، تم چاہو بھی تو اس پر قادر نہیں ہو سکتے. لہٰذا قانون الہی کا تقاضا پورا کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو درمیان میں لٹکتا ہوا چھوڑ دو، اور نہ کہ وہ شوہر والی ہو نہ متعلقہ. اگر تم اپنا طرز عمل درست رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یہاں بات تو ہے دو بیویوں کے بیچ میں یہ عدل کی، لیکن دکھ کی بات ہے کہ کچھ مرد ایک بیوی کے ساتھ بھی انصاف نہیں کرتے. آپ بھی جانتے ہوں گے، میں بھی جانتی ہوں. ایسی سسٹرز ہماری سوسائٹی میں موجود ہیں، بظاہر بیوی ہیں لیکن حقیقت میں بیوہ ہیں. بیوہ بھی ایسی نہیں کہ کسی کو ان پہ رحم آ جائے اور ان کی کوئی دوبارہ شادی کر دے، لیکن 4 سال 5 سال 6 سال 8 7 سال ہو گئے مردوں نے ان سے بات نہیں کی. لوگ کہتے ہیں یہ مسز فلاں، لیکن وہ رو کے سوتی ہیں. ظلم کی حد ہے. اللہ کہتا ہے کہ ایسا نہ کرو. تم ان کو کل معلقہ، لفظ اگر آپ دیکھیں گے نا فَتَذَرُوهَا کل معلقہ، ان کو لٹکتا ہوا نہ چھوڑو. لٹکنے سے مراد یہ ہے کہ ہینگنگ، بیچ میں نہ کوئی ان کو بیوی، یعنی ظاہر ہے کہ اگر آزاد ہوتی ہے عورت تو کئی اس کے جوڑ کے مرد مل جاتے ہیں، بھائی ادھر شادی کر دیتے ہیں دوبارہ ادھر کرتے ہیں. لیکن جو عورت ہو بیوی اور بیوہ کی طرح رہے تو یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا نہ کرو. اور 2 بیویوں کا صورت ہو تو آپ نے فرمایا کہ ایک عورت کی طرف بہت جھکے. ہمارے کلچر میں دوسری شادی گالی کیوں ہے؟ اس کی وجہ صاف ہے کہ دوسری آتی ہے تو پہلی سے بات ہی نہیں لوگ کرتے، اور اس لیے ہمارے ہاں دوسری شادی کو برا سمجھتے ہیں کہ جب دوسری بیوی آ گئی تو پتہ نہیں ہمارے حق پہ اور کیا ڈاکہ ڈالے گی. اور خاص طور پہ آپ دیکھیے کہ جب لوگ ایک بیوی ہوتے ہوئے کئی عورتوں سے گندے تعلق رکھتے ہیں نا تو لوگ اتنا مائنڈ نہیں کرتے. اور جس دن وہ شادی کر لے دوسری جگہ تو بڑی بڑیاں بھی کہتی ہیں اب تو تم طلاق لے لو، اس نے تو شادی کر لی ہے دوسری. یہ بھی ظلم ہے.
تو بہرحال یہ موضوعات جو ہیں یہ اس قسم کے ہیں کہ جس کے اوپر بات کرتے رہیں گے آگے بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اب دیکھیے کہ کتنے عورتوں کو ان کے حقوق دیے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے آج کے سیشن کا وقت پورا ہوتا ہے۔ ہمارا ویسے آج کا گول یہ چیپٹر پورا کرنا تھا، لیکن چونکہ آج پہلا دن تھا اور اس میں ہوا، لیکن انشاءاللہ ہم اس کو لے لیں گے آگے جا کے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ ہمارے وقت میں برکت دے رہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔